بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب الکریم کے لیے جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، جو ہمیں پیدا کرتا ہے اور ہمیں موت دیتا ہے، پھر روز قیامت ہمیں اکٹھا کرے گا تاکہ ہم سے ہمارے اعمال کا حساب کتاب کرے۔ اور انگنت درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ہمارے آقا ہیں اور جن کی رحمت کا فیض جاری و ساری ہے۔ عزیزان گرامی، میں آج حاضر ہوا ہوں پاکستان میں پنجابی نعتیہ شاعری اور شاعر کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے۔ ربیع الاول کا مہینہ عاشقان رسول کے لیے خوشی کی لہر بن کر آتا ہے اور ملک کا کوچا کوچا نگر نگر بقیہ نور بن جاتا ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں گلہائے عقیدت پیش کرتا ہے۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم فصاحت و بلاغت کے ساتھ عقیدت و احترام کے بندھن میں سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سمندر میں چند قطرے لے کر اپنی جون جگانے کی صحیح کرتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سدا بہار گلشن سے مستعار چند پھول ہمارے قلب، روح اور جان کو معطر کر دیتے ہیں، مگر کوئی بھی رفعنا لک ذکر کی راہ میں حق ادا کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گوئی اور نعت خوانی پر تو ہر مسلمان کا نجات کا سبب ہوتا ہے۔ ملک پاکستان میں شعراء نے نعت گوئی اردو، عربی، پنجابی، سندھی، سرائکی، فارسی اور پشتو زبان میں بہت سے اور زبانوں میں بھی کی ہے۔ آج پنجابی زبان میں لکھے کلام کے بارے میں بات کرنا مقصود ہے۔ سب سے پہلے سلطان باہو کی مشہور کلام کا ایک بند۔ سلطان باہو اپنے عہد کا ایک کامل بزرگ اور پنجابی زبان کے عظیم صوفی شاعر ہیں۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسباتا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلن تے آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جن نے اے بوٹی لائی ہو۔ آگے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ الف اندر وچ نماز اسادی حق سے جا نیتی ہووے ہو، نال قیام و رکوع سجود کر تکرار پڑھے ہو، یہ دل ہجراں فراقاں سڑیا یہ دم میرے نہ جیوے ہو، سچا راہ محمد والا باہو جیویں وچ رب لبے ہو۔ اسی طرح محمد علی ظہوری صاحب پاکستان کے ایک نامور پنجابی نعت گو اور نعت خوان ہیں۔ اردو زبان میں بھی انہوں نے شاعری کی ہے اور نعت خوانی بھی کی ہے۔ ان کی لکھی اور پڑھی گئی نعتوں میں سیرت مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کی چاشنی موجود ہے۔ محمد علی ظہوری صاحب صرف نعت گو نہیں ہیں، نعت خوان بھی ہیں، اور یوٹیوب پر انہوں نے ریڈیو ٹی وی پہ بھی انہوں نے اپنا کلام پیش کیا ہے، تو ان کی ریکارڈنگ آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گی، اور ان کا کلام اور بھی لوگوں نے پڑھا ہے، کافی سارا پڑھا ہے۔ اب ان کا ایک کلام میں آپ کے لیے پیش کرتا ہوں۔ دنیا تے آیا کوئی نہ تیری مثال دا، دنیا تے آیا کوئی نہ تیری مثال دا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، سونیا درود بھیجے رب تیری ذات نو، سونیا درود بھیجے رب تیری ذات نو، مکھ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو، تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں، تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں، تو کتھے تیرے تے غلاماں دا جواب نہیں۔ بالکل درست بات کی ہے۔ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی کیا ڈھونڈیں گے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ تاریخ نے دوبارہ کوئی ابو بکر پیدا نہیں کیا، تاریخ میں پھر دوبارہ کوئی عمر رضی اللہ عنہ پیدا نہیں ہوا، تاریخ میں پھر کوئی عثمان غنی رضی اللہ عنہ پیدا نہیں ہوئے، اور تاریخ نے کبھی کوئی علی مرتضیٰ کی طرح کا شخص پیدا نہیں کیا۔ اور یہ چاند خلفائے راشدین کے نام نہیں ہیں، عشرہ مبشرہ کے 10 صحابی، ان 4 کے علاوہ مزید 6 اور بے شمار صحابی جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، تاریخ نے ان کا کوئی ثانی پیدا نہیں کیا۔ تو سچی بات تو یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کے کوئی انسان کا ذکر کیا کریں، ہمارے پاس تو ان کے اصحاب کی طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کہاں سے ڈھونڈ کے کوئی لا سکتا ہے؟ ان کا سایہ کہاں سے لا سکتا ہے؟ ان کے سایوں کا جو تھا نا، جو ان کے اصحاب تھے، ان کا کوئی ثانی نہیں ملا۔ اسی طرح منیر نیازی صاحب بھی پاکستان کے ایک نامور شاعر ہیں، اور ان کو پنجابی زبان کی شاعری میں ایک منفرد مقام حاصل ہے، گرچہ انہوں نے اردو زبان میں بہت ساری شاعری کر رکھی ہے، وہ صرف پنجابی زبان کے نہیں، اردو زبان کے بھی شاعر ہیں۔ لیکن میں چونکہ گفتگو جو میری پنجابی زبان کے بارے میں ہے، اس لیے ان کی بھی ایک جو نعت ہے جو انہوں نے پنجابی زبان میں کہی ہے، کہ وہ اس کا ذکر ہے: کیسے ہون گے گلی محلے کیڑی طرح دیاں راواں، کیسے ہون گے گلی محلے کیڑیاں طرح دیاں راواں،
اندر گھر کیسے ہون گے کیسیاں باہرلیاں تھاواں کیویں میں وہ تصویراں کھچ کے دنیا کول لے آواں کیویں میں وہ تصویراں کھچ کے دنیا کول لے آواں کیویں میں اج دے شہراں نوں او حسن دی جھلک وکھاواں. یہ کیا خوبصورت بات کی ہے کہ میں کیسے وہ تصور سے وہ جو بستی بسائی تھی آج وسلم نے اس کی میں تصویر کیسے کھینچوں اور آج جو تم نے شہر بسا رکھے ہیں ان کے ساتھ اگر میں موازنہ کرنے کے لیے تمہیں لا کے دکھاؤں تو کیسے دکھاؤں. مطلب حسرت ہے. صرف خواب میں ہم دے سکتے ہیں کہ ایک بستی تھی جس کے نام مدینہ تھا جو بنایا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بسایا تھا. ایک تاریکی میں ڈوبی بستی کو کیسے انسانوں کی اعلیٰ ترین بستی میں بدل دیا تھا. کیا خوبصورت بات کی انہوں نے. شہر مبارکاں ہونا دینا دی سونیاں تپاں چھاواں جنا چے پھریا شام سویرے احمد دا پرچھاواں صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے کیا بات ہے. خوبصورت بات ہے کہ شہر مبارک ہونا کہ وہ شہر مبارک ہے وہ گلیاں مبارک ہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ پھرا ہے جہاں وہ خود پھرے اور جہاں ان کا سایہ پڑا مبارک زمین ہے. ذہن گرامی اسی طرح ایک اور شاعر بھی عبدالستار نیازی پنجابی اردو زبان کی عظیم نعت گو شاعر ہے. ان کی لکھی ہوئی مشہور زمانہ نعتیں آج بھی زبان زدہ عام ہیں اور اکثر محفلوں میں بہت عقیدت اور محبت سے پڑھی جاتی ہیں سنی جاتی ہیں. وہ متعدد شعری مجموعوں کے حامل رہے ہیں اور شائقین کے پاس ایک جلد تو ضرور ہوتی ہے. عبدالستار نیازی یہ شاعر جن کا ذکر کر رہا ہوں. عبدالستار نیازی نام کے پاکستان میں اب بہت سارے لوگ بھی ہیں لیکن یہ شاعر ہے جن کا ذکر کر رہا ہوں. اب ان کی ایک نعت گوئی کا نمونہ پیش کرتا ہوں. کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے رب محفلاں سجائیاں نی سرکار واسطے. کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے رب محفلاں سجائیاں نی سرکار واسطے. دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زباں اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. مطلب ہے کیا خوبصورت لفظ ہے کہ اللہ نے یہ جو دل بنایا ہے نا اس لیے کہ اپنے نبی کو یاد کروں اور زبان اس لیے دی ہے کہ نبی کی تعریف کروں. اکھیاں بنائیاں نے یہ جو آنکھیں دی ہیں نا اس لیے دی ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں. مطلب ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاعری کی انتہا پر لے گئے ہیں بات کو کہ اللہ نے ایک مومن کو ایک مسلمان کو زبان اس لیے دی ہے کہ وہ نعت گوئی کرے. یہ آنکھ اس لیے دی ہے کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرے اور دل اس لیے دیا ہے کہ اپنے نبی کو یاد کرے. نہیں کہ کیا مطلب ہے میں سمجھتا ہوں کہ پنجابی زبان کے اندر اتنی خوبصورتی سے اتنی خوبصورت بات کی ہے کہ دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زباں اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. صدقہ نبی دی آل دا بخشے خدا شائند منگو دعاواں میرے جے بیمار واسطے. کس واسطے میں غیر نوں دل وچ بٹھاؤں لواں کس واسطے میں غیر نوں دل وچ بٹھا لواں اے دل میرا اے محمد مختار واسطے. دیکھیے ابھی جو میں گفتگو میں پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے کسی گفتگو میں کہ دیکھیے ایک مومن جو ہے نا اس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوتا ہے. اسی بات کو انہوں نے کہا ہے کہ میں کسی کی اور کو ہم جو غلامی زندگی گزار رہے ہیں نا ہمیں دوسروں نے اپنے علم سے اپنے فلسفے سے متاثر کر کے ہمارے پر قبضہ کر لیا ہے. یہ شاعر کہہ رہے ہیں نا ابو سعید صاحب کس واسطے میں غیر نوں دل وچ بٹھاواں کس واسطے اے دل میرا اے احمد مختار واسطے. یہ جو دل ہے نا جو پر بھی انہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے دل اس لیے دیا ہے کہ اس میں حضرت وسلم کی دل یاد بسے. اپنے ذہن میں اپنے دل و دماغ میں غیر کی کے خیال کو کیوں جگہ دی جائے. یہ دل تو اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بسایا جائے. آئیے اپنی زندگی میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میزن کریں. اس سے بہتر کوئی ورد نہیں کوئی ذکر نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو غلام ابن غلام ہیں اور ہر عاشق رسول کا اعجاز یہی ہے کہ آخر میں ہم اپنا روزہ قیامت اپنا کہہ دیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم. شکریہ.